اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ابی القاسم محمد وقال اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں حمد و لائق حمد اور درود و سلام ان ازوات مقدسات کے لیے جو باعث خلقت کائنات بھی اور اشرف موجودات بھی۔ اما بعد لائق صد احترام طالبات اور ذاکرات، آپ کی خدمت میں جو عنوان مجھے دیا گیا وہ عنوان بڑا حساس اور ذرا سا مشکل عنوان ہے۔ ویسے تو منبر ذکر سرکاری سید الشہداء ہو یا منبر ذکر اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام ہو یا منبر ذکر مقتل و تاریخ ہو یا منبر تفسیر قرآن اور فقہی مسائل ہو، اس کی اپنی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں۔ آئیے اس لفظ کو پہلے آسان کر لیں کہ لفظ منبر کے معنی کیا ہے۔ عام طور پر اس کو لوگ اس طرح سے خیال کرتے ہیں کہ منبر مطلب من اور بر، اگر ان کو الگ کیجئے تو من اور بر۔ تجوید کے قاعدوں کے اعتبار سے یہ نون میم میں تبدیل ہو جاتا ہے تو منبر کہا جاتا ہے۔ اصلاً یہ میم نون من اور بے اور رے بر، منبر کا ترجمہ یہ ہے کہ جہاں سے نیکیوں کی اشاعت کی جائے اسے کہتے ہیں منبر، چونکہ بر ہے نیکیاں، جہاں سے نیکیوں کی اشاعت کی جاتی ہے اس مقام کو منبر کہتے ہیں۔ منبر کی ساری تاریخ بیان کرنا میرا موضوع نہیں ہے، صرف یہ بیان کرنا ہمارا موضوع کہ منبر پر آنے والوں کی ذمہ داریاں یا ان کی دینی اہلیت کا معیار کیا ہے۔ غالباً خواتین کی مجالس میں اور مومنین کی مجالس میں ایک فرق یہ رہتا ہے کہ منبر کا استعمال کہیں لوگ کرتے ہیں، خواتین کی مجالس میں کہیں نہیں کرتے۔ تو یہ بحث نہیں ہے کہ وہ منبر جو ہے وہ اس میں باقاعدہ شکل منبر ہو یا کوئی چیئرز پر بیٹھ کر مجالس پڑھنے والی خواتین ہوں، کوئی بھی ایسا مقام جہاں سے خطابت کی جا سکتی ہو۔ یعنی عجیب تاریخ منبر کے ایک جملے میں سمیٹ لی جائے کہ کبھی پالان شتر کا منبر اور کبھی کھجور کے سوکھے ہوئے درخت کی شاخ کا منبر، کبھی نو کے سنا کا منبر اور کبھی یزید کے سامنے کھڑی ہوئی شہزادی کے لیے فرش دربار یزید کا منبر۔
تو منبر کا مطلب بالکل واضح ہو گیا کہ جہاں سے نیکیوں کی اشاعت کی جائے، ذمہ داریاں ادا کی جائیں، اس مقام کو، اس منصب کو منبر کہا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہرحال یہ بات تو ایک ایسی رائج ہو چکی کہ لوگ اپنے بچوں کو مجلس پڑھنا سکھاتے ہیں اول ایام سے، ابتدا سے، جب سے بچہ بولنا سیکھتا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید انہوں نے منبر پر بٹھا دیا، اب یہ خود بخود ذاکر بن جائے گا یا ذاکرہ بن جائیں گی۔ لیکن بہرحال مجلس پڑھنا سیکھ لینا اور بات ہے، اور مجلس کا حق ادا کرنا یہ اور بات ہے، ورنہ تو معیار تو معاشرے میں کوئی بھی نہیں ہے۔ جو رلا دے، جو فضائل سنا دے، اس کو آپ کہتے ہیں یہ ذاکر ہو گیا یا یہ ذاکرہ ہو گئی۔ اور شاید اتنی اہمیت اس بات کی پہلے نہ رہی ہو، مگر اب جب سے بعض قوتوں نے ہمارے ممبروں کو استعمال کرنا شروع کیا، تو اب یہ لازم ہو گیا کہ ہم پہچانیں کہ آیا کوئی اس کے لیے اہلیت اور دینی معیار بھی ہے یا نہیں۔ تو ہمارے پاس اس وقت 9 عنوانات ہیں کہ جو مجالس پڑھنے والوں کے لیے معیار کہے جا سکتے ہیں۔ ان میں سے پہلا معیار الفقہ فی الدین۔ فقہ فی الدین کا مطلب دین کے بارے میں مجلس پڑھنے والی مومنہ یا مومن کا ذرا سا آگہی حاصل کرنا۔ کتنی آگہی؟ لازم نہیں کہ انسان جو مجلس پڑھنے والا ہو وہ پورا باقاعدہ حوزہ علمیہ سے فارغ التحصیل ہو سکتا ہے بسا اوقات کے فارغ التحصیل حوزہ علمیہ سے ہو مگر مجلس نہ پڑھ سکتا ہو، چاہے وہ مسئلہ خواتین کا ہو یا مردوں کا۔ تو حوزہ علمیہ سے فارغ التحصیل ہونا یہ ذمہ داری بہت عمدہ ہے، جتنا بہتر ہے انسان صاحب علم ہو، لیکن خاص طور سے کم از کم اتنی فقہ اس کو معلوم ہو کہ اگر ممبر سے بیٹھ کر کوئی بات کو بیان کرتا ہے تو وہ واجب اور حرام، مستحب اور مکروہ اور مباح کے مسائل کو کم از کم اتنا جانتا ہو کہ اگر لوگوں کو اعمال کے لیے آمادہ نہ کر سکے تو جو لوگ پہلے سے اعمال صالحات انجام دے رہے ہوں ان کے اعمال کی انجام دہی میں رخنا بھی نہ ڈالے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ کا دین ہرگز اس کی مدد نہیں کرتا جب تک کہ وہ انسان دین کے تمام معاملات پر احاطہ نہ کیے ہوئے ہو۔ دین کے معاملات یعنی ایک عجیب سی بات ہے کہ ممبر پر بیٹھنے والے کم از کم اتنا جانتے ہو کہ عقائد اور اعمال میں کیا فرق ہوتا ہے، توحید میں اور عدل میں کس طرح مناسبت ہے، نبوت میں اور امامت میں کیا رشتہ ہے، اور قیامت کے حوالے سے صاحبان ایمان کی ذمہ داریاں کیا ہو سکتی۔ بڑی آسان سی مثال میں آپ کو دوں کہ لفظ عقیدت اور لفظ عقیدہ، اب تو مجلس پڑھنے والے بعض ذاکرین اس میں فرق محسوس نہیں کر پاتے، وہ ہر عقیدت کو عقیدہ بنا لیتے، جبکہ عقیدت اور ہے اور عقیدہ اور ہے۔ عقیدت کا مطلب ہے احترام،
کسی بھی شے کا احترام، اس کی عقیدت، امام بارگاہ کا مسئلہ ہو، زیارات کی شبیہ کا مسئلہ ہو، کسی اعمال سے آپ کو عقیدت ہو جائے کہ یہ عمل کرتے ہیں تو یہ کام ہو جاتا ہے، یہ عقیدہ ہے، عقیدت ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ وہ جسے آل محمد نے توحید سے لے کر قیامت تک 5 باتوں کو عقائد کے نام سے بیان کیا، بس یہ عقیدہ ہے۔ عقیدت آپ ہر کس و ناکس سے معلوم کر سکتے ہیں کہ اس کی کیا عقیدت ہے۔ البتہ عقیدہ وہ جو انسان کے اعمال کی بنیاد بنتا ہے۔ تو الفقہ فی الدین، پہلی ذمہ داری ممبر پر آنے والوں کی دینی اہلیت کا معیار کہ وہ فقہ جانتے ہو۔ فقہ کا مطلب یہ نہیں کہ سارے مسائل جانتے ہو، لیکن اگر کوئی ان سے سوال کر لے اور بہت آسان سوال کر لے، وضو کا سوال کر لے، کسی واجب کا سوال کر لے، کسی حرام کا سوال کر لے، تو ان کے پاس جواب ہو، اس لیے کہ ہمارے درمیان جو عوام الناس ہیں وہ اس طرح سے ممبر کو عقیدت سے دیکھتے ہیں کہ ممبر پر بیٹھنے والے یا مجلس پڑھنے والے کو وہ اپنا بناتے ہیں آئیڈیل، کہ یہ ہمارے لیے وہ تمام مسائل کا حل پیش کر سکتے ہیں۔ بسا اوقات تو وہ آپ سے التماس دعا کے لیے کہتے ہیں، بسا اوقات تو وہ آپ کے ہاتھ چومنا چاہتے ہیں، بسا اوقات تو وہ آپ سے دعا کروانا چاہتے ہیں، اور انہیں یقین ہوتا ہے کہ آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ ایسے میں اگر آپ کو فقہی مسائل معلوم نہ اور وہ سوال کر لیں، کوئی مسئلہ پوچھ لیں، تو اس وقت ایک ذمہ داری شاید یہ ذہن میں بیٹھ جائے سامعین کے یا پوچھنے والے کے کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ اگر فقہ معلوم کرنا ہو تو آپ جائیں گے محراب کے اندر، جو صاحبان محراب ہوں گے یعنی جو علماء ہوں گے، مجلس سننا ہو سنیں ان سے، مسئلہ پوچھنا ہے سنیں ان سے۔ اس سے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دونوں مقامات ایک دوسرے کے محاذی واقع ہو جائیں۔ کہ ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول کے الفاظ کہ اللہ کا دین اس کی مدد نہیں کرتا جب تک کہ وہ انسان دین کے تمام جوانب سے آگاہی حاصل نہ کر لے۔ اور جوانب کیا ہیں؟ کم از کم 5 باتیں جوانبات میں ہیں۔ پہلی بات یہ جانتا ہو کہ حرام، یہ جانتا ہو کہ حلال، یہ جانتا ہو کہ مستحب۔ بسا اوقات تو پڑھنے والے کے الفاظ ہی اس کے علم کی خبر دیتے ہیں، مستحب کہتا ہے، وہ مستحب نہیں، مستحب، مکروہ اور مباح۔ ٹھیک ہے، مکمل اس نے کوئی مدرسے کا کورس نہ بھی کیا ہوا ہو، لیکن کم از کم اتنا جانتا ہو کہ حرام و حلال کیا ہے۔ نمبر 2، کلام اہل بیت سے وہ سند بیان کر سکتا ہو، یعنی جو بیان کرتا ہو حدیث، جو بیان کرتا ہو روایت، وہ اہل بیت کے ازوات مقدسات سے نسبت دے کے بیان کرتا ہو۔ ایک بڑا فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ کہیں کسی کا فرمان ہے، کسی کا قول ہے، تو کسی کا فرمان، کسی کا قول کہنے سے وہ بات میں وزن نہیں قائم ہوتا۔ عبدالسلام ابن صالح الحروی، یہ ایک صحابی ہیں امام الرضا علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں میں نے سنا امام کے زبان مقدس سے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں اللہ رحم کرے، اللہ کی رحمت ہو اس بندے پر جو ہمارے امور کو زندگی عطا کرتا ہے۔
جو ہمارے امر کو احیا کرتا ہے۔ بس میں نے سوال کیا کہ مولا آپ کے امر کو زندگی کیسے مل سکتی ہے؟ ارشاد فرمایا کہ وہ انسان جو ہمارے علوم کو پہلے سیکھ لے اور پھر لوگوں کو وہ سکھانے کے لیے آمادہ ہو جائے، سیکھے بھی ہمارے علوم کو اور سیکھنے کے بعد لوگوں کو سکھا بھی دے۔ بس اگر لوگ یہ جاننا چاہیں کہ ہمارے کلام کی خوبصورتی، ہمارے کلام کے پیغامات، ہمارے کلام کی ذمہ داریاں، باریکیاں کیا ہیں، تو ان کو ہمارے کلام کی پیروی کرنے میں آسانی پیدا ہو جائے۔ اس کو ہم شاید یوں آسان کر سکتے ہیں بات کو کہ خدا کو پہچاننے کے لیے آل محمد اور آل محمد کو پہچاننے کے لیے آج کے ذاکرین، آج کے خطبہ، آج کے علماء۔ خدا کو پہچانا گیا آل محمد کے کردار سے کہ اگر یہ صادق ہیں تو خدا سچ کو پسند کرتا ہے، اگر یہ امین ہے تو خدا کسی خیانت کار کو پسند نہیں کرتا۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داریوں میں شامل خاص طور سے اہل منبر، خاص طور سے مجلس اعضاء کی خطابت کی ذمہ داریاں۔ بہت آسان لگتا ہے منبر پر بیٹھ جانا، بڑا مشکل ہے منبر سے کامیاب ہو کر امام کی بارگاہ میں آنا۔ نمبر 3، الاخلاص۔ نمبر 1 الفقہ فی الدین، نمبر 2 الاستناد الی کلام اہل البیت، یعنی اہل بیت کی احادیث کو بیان کرنا، نمبر 3 الاخلاص۔ مگر اس سے پہلے میں ایک جملہ اور مکمل کر دوں کہ ہو سکتا ہے کبھی آپ کو روایت معلوم ہو مگر امام کا نام یاد نہ رہا ہو، یہ یقین ہو کہ یہ کلام معصوم ہے، یقین ہو کہ یہ حدیث اہل بیت اطہار ہے، مگر یہ یاد نہ ہو کہ یہ 7ویں امام کا فرمان ہے آیا کہ 8ویں امام کا فرمان ہے۔ تو امام فرماتے ہیں اگر تم کو یقین ہے کہ یہ ہمارا فرمان ہے اور تم نام یاد نہیں کر پا رہے ہو کہ کس امام کا فرمان ہے، اس یقین کے ساتھ کہ یہ امام کا فرمان ہے، تم جس امام کے نام کے ساتھ چاہو منسوب کر دیں، وہ ہمارا ہی فرمان ہوگا۔ ایک وقت انسان پر ایسا آتا ہے کہ وہ احادیث کے الفاظ سے پہچاننے کی صلاحیت حاصل کر لیتا ہے کہ یہ جو لکھے ہوئے جملات ہیں یہ کسی شخص سے غیر معصوم کے ہیں یا یہ معصوم کے الفاظ ہیں۔ ایسے کبھی کبھی آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ خود ہمارے درمیان جو علماء اور خطباء اور ذاکرین ہیں، آپ یہ اندازہ کر لیتے ہیں کہ جناب اتنے بلند معیار کا کوئی ذاکر خطیب یا کوئی صاحب علم مجلس پڑھ رہے ہوں، ان کا جملہ یہ ہو نہیں سکتا، اتنا ہیچ جملہ، اتنا گرا ہوا کوئی کلمہ وہ اپنی زبان سے نہیں کہہ سکتے۔ تو کبھی کبھی ہم پہچان لیتے ہیں کلام کے وزن کو دیکھ کر کہ کلام کہنے والا کتنا ہلکا یا وزنی صاحب کردار ہے۔ اسی انداز سے لوگ علماء کے کلام کو بھی پہچانتے ہیں اور معصوم کے کلام کو بھی پہچان سکتے ہیں۔ لیکن فی الحال میری اور آپ کی ذمہ داری کہ ہم پہلے کلام امام کو معلوم کریں کہ امام کا کلام ہے یا نہیں ہے، پھر اگر نام یاد نہ رہے تو کوئی بات نہیں، جس امام سے چاہے منسوب کر دیں۔ ایک بڑا اچھا معیار دیا مولا نے کہ اگر تمہیں کوئی ایسا کلام ملے کہ تم سمجھ نہیں پا رہے ہو کہ یہ ہمارا کلام ہے یا نہیں ہے، تو یا تو اتنا قرآن جانتے ہو کہ تم ہمارے کلام کو پھر قرآن سے ملا کے دیکھو، اگر مطابقت رکھے تو قبول کر لینا، اور اگر مطابقت نہ رکھے تو ہم سے منسوب کر دیا گیا، ہمارا کلام نہیں ہے۔ اس کا مطلب کم از کم مجلس پڑھنے والے کی صلاحیت اتنی ہو جانی چاہیے کہ یا تو وہ کلام کو یاد کر لے مولا کے،
یا پھر قرآن. چلیے ایک مثال دیتا ہوں. کبھی اگر آپ کو ایسا محسوس ہو کہ کوئی بہت واضح ترین آیت قرآن ہے اور کوئی فرمان معصوم آپ کو کہیں سے ایسا مل رہا ہے جو اس آیت قرآن کے بالکل مخالفت میں واقع ہوا ہے، تو یہ حدیث آپ کو کام آئے گی کہ بھائی جو قرآن کی آیت ہے وہ آپ کو لینا ہوگی. اور معصوم فرماتے ہیں پھر وہ ہم سے منسوب کیا گیا ہے، ہمارا کلام نہیں ہے جو قرآن کی مخالفت کرے. ایک تیسرا جملہ اور کہ بسا اوقات بہت اچھا کوئی کلام آپ کو دیکھتا ہے کہ بڑا عمدہ جملہ ہے، واقعاً بہت خوبصورت. مثال میں چاہوں تو دے سکتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ کلو یوم عاشورا و کلو ارض کربلا. اس میں اختلاف ہے بہرحال کہ یہ معصوم کی روایت ہے یا صرف ایک قول کسی شخص موہب کا یا شخص عالم اور عارف کا ہے. بہت عمدہ جملہ ہے، کلو یوم عاشورا و کلو ارض کربلا. تو اس کا معیار کیا ہے؟ بہت آسان جملہ ہے کہ ہر اچھا کلام لازم نہیں کہ معصوم کا ہو، لیکن یہ لازم ہے کہ معصوم کا ہر کلام اچھا ہوگا. ہر اچھا کلام معصوم کا نہیں ہوتا، مگر معصوم کا ہر کلام اچھا ہوتا ہے. یہ اگر فارمولہ ذہن میں بیٹھ جائے تو مجلس پڑھیں تب بھی، نہ پڑھیں تب بھی. اور صرف روزے کے مسائل کی بات آتی ہے کہ جناب آپ نے کوئی اگر جھوٹی روایت منسوب کر دی تو آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا. وہ تو اپنے مقام پر. ذمہ داری بہت بڑی ہے کہ آپ اگر معصوم کے فرمان کو یاد کیا اور یاد کرنے کے بعد جب آپ مجلس پڑھنے بیٹھے تو یاد نہیں رہا، تو آپ مفہوماً بیان کر سکتے ہیں کہ قول امام سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، یہ مفہوم ملتا ہے، اس طرح کا مفہوم ملتا ہے. آپ اپنے الفاظ میں اس کو ادا کر لیجئے. براہ راست یہ کہنا، جملے استعمال کرنا ممبر سے بیٹھ کر کہ قال امامنا صادق، ہمارے امام نے ارشاد فرمایا، اور پھر آپ جملے استعمال کریں اپنے والے، تو وہ نسبت ہو جائے گی اپنے الفاظ کی امام کی طرف، اور اس میں پھر مجھے اور آپ کو بہرحال جواب دہ ہونا پڑے گا. خیر ہمارے یہاں تو یہ ماحول ہی نہیں ہے کہ کوئی پوچھے نیچے اترنے کے بعد کہ کیا پڑھا آپ نے یا کہاں سے پڑھا آپ نے، اور جو پوچھتے ہیں تو پھر ان کو جواب بھی عجیب سے ملتے. لیکن کوئی پوچھے کہ نہ پوچھے، مجھے اور آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. نمبر 3 میں الاخلاص. اور اخلاص کو سمجھانے کے لیے ایک قرآن کی آیت بھی پڑھی جا سکتی ہے، سورہ شعراء کی آیت نمبر 145. ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. میں تم سے سوال نہیں کرتا، میں تم سے کچھ بھی طلب نہیں کرتا. من اجر، اجرت میں کوئی بھی تم سے میں اجرت طلب نہیں کرتا. ان اجریہ، میرا جو بھی اجر ہے وہ نہیں ہے. ان اجریہ، ان یہاں ماں نفی کے معنی میں ہے. ان اجریہ، نہیں ہے میرا کوئی اجرت کا سوال. الا علی رب العالمین، میرا جو اجر ہے وہ رب العالمین کے سپرد ہے. اخلاص. شاید خواتین ذاکرات کے لیے یہ جملہ ابھی اتنا زیادہ آسان نہ ہو. ہاں البتہ ہم جیسے طلباء کے لیے یہ بات بڑی مشکل ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم مجمع دیکھ کے پڑھتے ہیں. مجمع کیسا ہے؟ کبھی کبھار مجمع نہیں بلکہ بانی مجلس اس کو لوگ کہتے ہیں، یعنی خادم فرش اعضا، وہ کیسا ہے؟
اور کبھی کبھار یہ دیکھ کر پڑھتے ہیں کہ آیا اس کے بعد جو ہماری اجرت ہے وہ کیا ہے. اخلاص کہاں گیا؟ اخلاص. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کوئی بھی انسان اپنی زبان سے خطابت کے فرائض کو انجام نہیں دیتا مگر یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں اسے سوال کی منزل پر لایا جاتا ہے کہ تو نے جو خطابت کی تھی اس میں تو نے ارادہ کس کا کیا تھا. تو ایک آیت آپ کے پاس آ گئی اخلاص کے عنوان سے، سورہ شعراء آیت نمبر 145، اور ایک حدیث آ گئی. کوئی بھی انسان خطابت نہیں کرتا مگر اللہ کی بارگاہ میں وہ ذمہ دار اور مسئول ہو جاتا ہے کہ اللہ اس سے سوال کرے گا کہ تم نے اپنی اس تقریر سے ارادہ کیا کیا تھا. نمبر 4، اخلاص تو خیر بہت طویل موضوع تھا لیکن میں نے اس کو مختصر کیا. اخلاص کے بڑے کرشمے ہوتے ہیں، بڑے کرشمے ہوتے ہیں. جب انسان خدا کے لیے پڑھ رہا ہو پھر خدائی خوش ہو یا خوش نہ ہو، پھر مجلس کی دعوت دینے والا مطمئن ہو کہ مطمئن نہ ہو، اگر انسان مطمئن ہے کہ اس نے اپنی ذمہ داری کو ادا کر دیا ہے تو یقیناً خدا کی بارگاہ میں اس کا اجر و ثواب بھی ہے. جو کچھ پڑھیں، فضائل پڑھیں، مصائب پڑھیں، وعظ کریں، تبلیغ کریں، لیکن ارادہ صرف اللہ کا ہو، اللہ کے لیے. نمبر 4، الشجاعت. دینی اہلیت کا معیار، ان معیارات میں ایک معیار یہ کہ شجاعت ہونی چاہیے. شجاعت کا مطلب اردو کے لحاظ سے تو شجاعت خود اردو میں استعمال ہوتا ہے. آپ کہہ لیں ہمت، آپ کہیے طاقت، آپ کہیے بے خوف ہو کر مجلس عزا کی ذمہ داری کو انجام دینا. سورہ الاحزاب آیت نمبر 39، الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا. خالی آپ آیت نمبر نوٹ کر لیجئے تو کافی ہوگا. سورہ الاحزاب آیت نمبر 39، 39 نمبر کی آیت ہے. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ وہ لوگ جو اللہ کی رسالت کی تبلیغ کرتے ہیں اور اس پروردگار سے ہی خشوع اختیار کرتے ہیں، یعنی اس سے ہی ڈرتے ہیں، ان کی پہچان یہ کہ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا، وہ کسی سے نہیں ڈرتے، الا اللہ، سوائے اللہ سے. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور خدا بہت کافی ہے حساب کے لیے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں حق بات کہو اور تمہیں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. خطابت ایک فن بھی ہے اور فن کے جو معیار وہ الگ ہیں. ہم فن کی بات نہیں کر رہے. فن کے جو معیارات ہیں کہ آپ نے تیاری کرنی ہے، کس طرح سے
اور پھر اپنے باڈی لینگویج کو کیسے استعمال کرنا ہے. ایک قد آدم آئینے کے سامنے بیٹھ کر آپ نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ آپ مجلس پڑھتے ہوئے سیدھے ہاتھ کو کیسے اٹھاتے ہیں, الٹے ہاتھ کو کیسے اٹھاتے ہیں. تمام باتیں, یا وہ آواز کی پریکٹس, یہ تمام باتیں فن میں آتی ہیں. یا اپنی مجلس کو آپ ریکارڈ کر کے خود سنتے ہیں کہ آپ نے کیا پڑھ لیا ہے, کیا نہیں پڑھا ہے. یہ تمام باتوں کا تعلق فن سے ہے, خطابت کے. فرماتے ہیں کہو حق, اور حق بات کہنے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ مت کیجیے. کوئی آپ کو کہتا ہے کیا پڑھ دیا, اگر آپ نے صحیح پڑھا ہے تو آپ مطمئن رہیے. اگر لوگوں سے ڈر کے مجلس پڑھیں گے تو حق بات کیا نہیں پائیں گے پھر. ہاں, ہم سب کو ڈرنا چاہیے اللہ کی بارگاہ سے اور اپنے اعمال کی خرابی. کبھی کبھار انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ شاید میں نے حق بات کہی تو مجھے دوبارہ یہ مجلس میں نہیں بلائیں گے. نہ بلائیں, یہ نہ بلائیں, مولا حسین بلا لیں. لوگ ڈرتے ہیں حق بات کہتے ہوئے کہ اگر ہم نے کوئی ایسی بات کہہ دی جو مجمع کے مزاج کے خلاف ہوئی تو یہ مجمع جو ہے وہ مجلس کی تعریف نہیں کرے گا. نہ کرے, آپ مطمئن ہیں اور رب کی بارگاہ میں آپ جواب دے. یہ بات یاد رکھیے گا, ممبر لوگوں کے تعریفوں سے نہیں ملتا, ایک امانت ہے, آزمائش ہے. جیسے یہ ملتا ہے ویسے یہ چھن بھی جاتا ہے. اگر کوئی آپ کو سلام نہ کرے, اگر کوئی آپ کو اس مجلس کے بعد گیٹ تک چھوڑنے کی زحمت بھی نہ کرے, اگر کوئی آپ کے ساتھ اس طرح کا مس بیہیو کرے کہ آپ کو خیال ہو کہ ہم نہ پڑھتے یہ بات, تو بہتر تھا. تو یاد رکھیے عزت اس کا نام نہیں ہے. عزت کسی کے سلام کرنے سے, کسی کے استقبال کرنے سے, آپ کو ویلکم کہنے سے, آپ کو سی آف کرنے سے, گاڑی تک آپ کو چھوڑ کے آنے سے نہیں ہوتی. عزت اصلاً کردار کی وہ پختگی ہے, اس میں کوئی ایسا خلا موجود نہ ہو جو برائی داخل کرنے کا باعث بنے. یعنی اگر مولائے متقیان کو سلام نہیں کیا لوگوں نے تو کیا مولا نہیں رہے؟ 25 سال مدینہ منورہ میں لوگوں نے مولائے متقیان کو سلام کرنا چھوڑ دیا تھا. کوئی بات, علی کل بھی علی تھے اور علی آج بھی علی. نمبر 5, الصدق. صدق, سواد دال قاف, اس کو اردو میں کہتے ہیں سچ. عمر ابن ابی المقدام, عمر عین میم رے واو, عمر ابن ابی الف بے یہ, المقدام الف لام میم قاف دال الف میم, المقدام عربی کا نام ہے. کہتے ہیں مجھ سے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام جب میں آپ کی خدمت میں پہلی مرتبہ داخل ہوا, یعنی پہلی مرتبہ میں آپ کی خدمت میں پہنچا, تو فرمایا مجھ سے امام نے کہ تم حدیث سکھانے سے پہلے لوگوں کو صدق سکھا دو. ایک اور روایت کے اعتبار سے بہترین وعظ اس کی پہچان یہ ہے,
اچھا، وعظ کا مطلب ایک ہمارے یہاں عجیب کیفیت ہو جاتی ہے. وعظ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ نصیحت کہہ لیجئے، خشک مجلس کہہ لیجئے، یا وہ صرف ڈرانے والی مجلس کہہ لیجئے. وعظ کا مطلب خالی یہ نہیں ہوتا. وعظ کا مطلب ہے نصیحت کرنا. فضائل بھی وعظ میں آتے ہیں اور مسائل بھی وعظ میں آتے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ بہترین مواعظ اس کی دو پہچان ہے. پہلی پہچان کہ جو قول استعمال کیا جائے وہ سچائی کی حد سے باہر نہ نکل جائے. خود سے کوئی داستان گڑھ کے سنا دینا، خود ساختہ باتیں بیان کرنا، اس میں سچ موجود نہ ہو. بظاہر تو اچھا لگتا ہے کہ آپ نے مجلس کو اٹھا دیا، لیکن آپ خود نیچے گر جاتے ہیں. اور جو عمل ہے وہ اخلاص کی حد سے باہر نہ ہو. قول سچائی کی حد سے باہر نہ جائے اور عمل اخلاص کی حد سے باہر نہ جائے. اگر یہ دو باتیں ذاکرات کے لیے، ذاکرین کے لیے، تو یہ امام کے الفاظ کے لحاظ سے بہترین واعظ کے لیے دو باتیں بنیادی ہیں. اس کے بعد نمبر 6، الرفق. الف لام اور رے، اور اس کے بعد اردو کے لحاظ سے فے کہتے ہیں یا عربی میں فا کہتے ہیں، اور بعد میں ہے قاف. دو نقطوں کے ساتھ جو پہچانا جاتا ہے. الرفق، رفاقت، رفیق. یہ بہت نازک سا مسئلہ آ گیا اب کہ ہم نے اب بیلنس کرنا ہے کہ تبلیغ بھی ہو، فضائل بھی ہوں، شجاعت کے ساتھ ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، دین کی سمجھ بوجھ کے ساتھ ہو، سچ ادا کرنے کے ساتھ ہو. مگر کیسے ہو؟ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں یسرو، آسان بناؤ، ولا تعسرو، مشکل نہ بناؤ. وسکنو، لوگوں کو فرش عزا پر روک لو. ولا تنفرو، ایسی بات نہ کہو جس سے لوگ مجلس سے اٹھ کے چلے جائیں. یہ خود دینی اہلیت کے معیار میں شامل ہے کہ انسان اس طرح سے اپنے مطالب کو ادا کرے کہ آسان بنا کر، مشکل بنا کر نہیں. کہ لوگ کہیں واہ ماشاءاللہ کتنا علم ہے، فلسفہ پڑھ رہے ہیں، حالانکہ جو کہہ رہے ہیں ان کو فلسفہ خود نہیں آتا. کتنا عمدہ جملہ استعمال کیا، اس کے معنی کیا تھے وہ نہیں معلوم. کبھی الفاظ وحشی ہوتے ہیں. وحشی کا مطلب جو غیر مانوس ہوں. یعنی آپ ڈھونڈ کر لے کر آئیں الفاظ کو، اور مجمع ان الفاظ سے بالکل مانوس نہ ہو. تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ لوگ پھر بیٹھ کر سونے لگتے ہیں، اور پھر خطیب سمجھتے ہیں یا ذاکر سمجھتے ہیں کہ مجلس فیل ہو گئی، لوگ سو گئے. اس لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں آسان بنائیے بات کو، مشکل نہ بنائیے. کوئی ایسی بات دین کی بیان کیجیے جس سے لوگ رکے رہیں اور اظہار نفرت کرتے ہوئے اٹھ کر نہ چلے جائیں. اس میں میرے آپ کا رویے بھی بہت اہم ہوتے. الفاظ کا انتخاب، مجالس کا عنوان، مجمع کے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے کہ اس وقت انہیں کون سی بات زیادہ قریب کرتی ہے،
اسلام سے اور دین سے. ہو سکتا ہے ایک موضوع کسی ایک مقام پر پڑھنے کے لیے بہت عمدہ ہو، وہی موضوع کسی دوسرے مقام پر پڑھنے کے لیے بہت مشکل اور شاید بہتر نہ ہو. اب میں نکل گیا اس طرف جو خطابت کے فن کے کچھ اصول تھے، ایک جملہ اس میں کہہ دوں جو کہ اس سے یہ ٹچ ہو رہے. کبھی غور کیجیے گا کہ ہمارے گھر میں جو بچے ہیں ان کے والدین ان کو کھانا کھلاتے ہیں. جب کھانا کھلاتے ہیں تو ایک لمٹ وہ آتی ہے کہ بچے کا پیٹ بھر چکا ہوتا ہے. اب اگر آپ نے ایک بائٹ بھی اس کو مزید دی تو یہ وومیٹ کر دے گا. مجلس بھی ایسے ہی ہے، 30 منٹ 40 منٹ مجمع دیکھتے ہوئے بہت عمدہ بات کر رہے ہیں، اگر آپ نے اپنی بات کو ذرا سا طول دیا تو جو اچھی بات تھی ایسا نہ ہو کہ وہ وومیٹ ہو جائے. الفاظ میں نے استعمال کیے ایک عام سے جملے تھے، لیکن ہے بہت نفسیاتی سا مسئلہ. آپ سمجھ لیں کہ شاید آپ کی مجلس جو ہے لوگ بڑے غور سے سن رہے ہیں، لیکن بسا اوقات لوگ تھک چکے ہوتے ہیں. اب یہ بھی شاید پھر فن میں چلا جائے گا مسئلہ کہ ایک مجلس کا ٹائم کتنا ہونا چاہیے. ایک اسکول میں ایک کالج میں ایک پیریڈ ایک سبجیکٹ کے لیے ایک پیریڈ 40 منٹ 45 منٹ، اس سے زیادہ انسان کے دماغ میں شاید توانائی اتنی رہتی نہیں ہے کہ وہ لوگ ٹھیک ہے پھر وہ آپ ٹائم پورا کرنے کے لیے کہ 1 گھنٹہ پڑھنا ہے تو 1 گھنٹہ پڑھنا ہے، چاہے وہ فائدہ مند ہو یا فائدہ مند نہ ہو. آہستہ آہستہ ذاکرین یا ذاکرات سیکھ جاتے ہیں. میں مثال دوں آپ کو استاد شہید سید جعفر کی، کہ ہمیں اطمینان ہوتا تھا کہ جب وہ بیٹھے ہوئے ہیں یار یہ ہم مجلس پڑھنے پہنچے تو انہیں معلوم ہے کہ اب اگر ذاکر یا خطیب پڑھنے آ چکے تو اب مرثیہ کتنا شارٹ کرنا ہے، کتنا شارٹ کرنا ہے کہ مرثیہ بھی ہو جائے اور لوگوں کو بوریت محسوس نہ ہو. تو ہماری اور آپ کی مجلس ایسی ہونی چاہیے کہ لوگ بور نہ ہو جائیں. اچھا کچھ شاید ایسے ہوں کہ جو واقعاً مجلس میں سے بیٹھے ہوئے ہوں، ان کو چھوڑ دیجئے. ایسے آپ کو شاید محسوس ہو کہ کوئی بیٹھ کر اگر موبائل یوز کر رہے ہیں مجلس میں اور آپ کے سامنے بیٹھا ہوا، اب آپ فیل کر رہے ہیں کہ یہ تو لگ رہا ہے مجلس کی توہین ہو رہی ہے، اگنور اٹ، چھوڑ دیں اس کو. آپ یہ سوچ کے پڑھیے کہ آپ کے سامنے فرش ادب اور معصومین بیٹھے ہوئے، مگر ایک ذمہ داری آپ کی یہ ہے کہ آسان الفاظ مشکل نہیں، اور لوگوں کو فرش اعضاء سے قریب کرنا ہے، ان کو دور نہیں کرنا. وَلَا تُنَفَّرُوا، نفرت نہ ہو جائے، کوئی ایسی بات ایسا رویہ نہ ہو میرا اور آپ کا. پھر فرماتے ہیں اللہ کے رسول ایک اور حدیث میں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آؤں. کما امرت بتبلیغ الرسالت، جیسے کہ مجھے حکم ہے کہ میں رسالت کی تبلیغ کروں تو پھر مدارات کے ساتھ، نرم رویے کے ساتھ، شائستگی اور اخلاق کے ساتھ. یعنی خود اپنے حبیب کے لیے قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت دل ہوتے حبیب تو یہ لوگ آپ کے پاس سے اٹھ کے چلے جاتے. تو مجلس میں پڑھنے والے کی ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری ہے کہ اس کے مزاج میں رفق ہو، نرمی ہو،
اخلاق اور شائستگی ہو. یہ سب دینی معیار ہیں. یہ اہلیت ہے کہ سامعین جب کسی ذاکر کو یا ذاکرہ کو منبر پہ دیکھیں تو انہیں محسوس ہو کہ ہاں چاہے طالب علم ہیں لیکن بہت عمدہ بات کر رہے ہیں, بہت اچھے انداز سے بات کر رہے ہیں. نمبر 7, النصح, نصیحت سے. چاہے لکھیں اردو میں اس کو نصیحت. النصح, الف لام نون صاد اور ہا. یعنی نصیحت کا مطلب آپ جب خواتین کے درمیان مجالس پڑھیں, چونکہ اس وقت ہم مومنات سے بات کر رہے ہیں, تو اگر خواتین کے درمیان آپ کا مجالس پڑھنے کی ذمہ داری ادا کرنا ہو تو نصیحت کا مطلب لوگوں کے لیے بھلائی کی بات کرنا, اس خیال کے ساتھ کہ اگر کوئی مومنہ, اگر کوئی بہن یا بیٹی, اگر کوئی ماں ہمارے کسی ایک جملے سے کسی ایک نیک عمل کی طرف متوجہ ہو جائیں, کسی ایک برے کام سے اپنے آپ کو الگ کر لیں, ہمارے کسی ایک جملے سے یہ آل محمد سے قریب ہو جائیں, ہمارے کسی ایک جملے سے یہ خدا سے قریب ہو جائیں, تو ہماری مجلس کامیاب ہو گئی. یہ میں الفاظ کو یوں کر لوں کہ ڈانٹنا ڈبٹنا یہ مجلس کا مزاج نہیں ہے. نصیحت, اور نصیحت میں ایک چھوٹی سی مثال, نصیحت تنقید کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. تنقید لوگ برداشت نہیں کرتے. بہت چھوٹی سی مثال جو آپ غالباً سماعت فرماتے ہیں, اس میں امر بالمعروف کے حوالے سے, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے, کہ ایک مرتبہ جنت کے جوانوں کے سردار ایک ایسے بزرگ کو وضو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ جو وضو غلط کر رہے تھے. بہت مشہور واقعہ, سب کے اذہان میں محفوظ. اور جب وہ وضو کر چکے تو یہ دونوں شہزادے آگے بڑھے, اور ایک طریقہ تو یہ تھا کہ آپ دونوں آگے بڑھتے, آپ امام ہیں, جنت کے جوانوں کے سردار ہیں, آپ فرماتے کہ بزرگ آپ نے وضو غلط کیا ہے اور آپ کا وضو ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے. ایک طریقہ یہ تھا جو ہم سمجھ رہے ہیں, اور ایک طریقہ وہ جو امام نے خود اختیار کیا. ارشاد فرمایا کہ ہم دونوں بھائیوں میں کون زیادہ بہتر وضو کرتا ہے, ہم میں آپ کو ہم اپنے درمیان بناتے ہیں فیصلہ کرنے والا, آپ ہمارا وضو چیک کر دیجیے. اور جب ان دونوں شہزادوں نے وضو کر کے ان بزرگ کے سامنے اپنا عمل پیش کیا تو وہ کہتے ہیں شہزادوں میں سمجھ گیا کہ میرے وضو میں کہاں غلطی تھی. مثال میں دیتا ہوں کہ اب مجلس پڑھتے ہوئے یہ بات کیسے مکمل ہوگی. اگر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی خاتون ہیں, کوئی مومنہ ہیں جو حجاب نہیں کرتی, جن کے حجاب نامکمل ہوتے ہیں مثلا, اب آپ نے یہ بات ان سے کہنا, تو ایک انداز تو یہ کہ آپ کہیں گے جی اس طرح سے بال کا کھلا ہونا حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے, اور آپ ڈانٹ دیجئے. یہ ان اعتبارات سے شاید فائدہ مند نہ ہو. ایک طریقہ یہ کہ آپ خود ایک مومنہ ہیں تو آپ کہیے کہ میں اس طرح سے حجاب کرتی ہوں کہ جیسے میں نے علماء سے اور روایات سے معلوم کیا. مجلس پڑھتے ہوئے آپ نے اپنے حجاب کو ایک موضوع بنا لیا کہ میں اس انداز سے حجاب کرتی ہوں.
تاکہ شہزادی جب درمیان میں ہو تو حجاب کیسا ہونا چاہیے. اب الفاظ آپ نے بدل دیے. آپ نے حجاب کا پیغام تو دیا مگر سختی کے ساتھ نہیں دیا, نرمی کے ساتھ دیا اور نصیحت کے ساتھ دیا. تنقید نہیں کی کہ جی یہ خراب جملہ ہے, یہ غلط انداز ہے. نہیں, آپ نے صحیح بات بیان کرنا ہے. غلط کیا ہے یہ چھوڑ دیجیے, صحیح کیا یہ بیان کر دیجیے, تاکہ جو سمجھنے والے ہیں خود سمجھ لیں گے. اور باقی ہمارا کام تو بیان کر دینا ہے. ہمارا کام کسی کو راستے پر لے کر آنا نہیں ہے, راستہ بیان کر دینا ہے. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں جب آپ بیان کر رہے تھے اللہ کے رسول کی فضیلتوں کو کہ اللہ نے اپنے حبیب کو ایسے وقت میں مبعوث بالرسالت کیا جبکہ لوگ گمراہی کے ماحول میں حیران و پریشان تھے, گمراہی میں سرگرداں تھے اور چاروں طرف سے فتنوں میں گھرے ہوئے تھے. اللہ کے رسول نے تبلیغ کی ذمہ داری کو نصیحت کے ساتھ ادا کیا اور ایسے راستے پر چلے کہ انہیں حکمت اور موعظہ حسنہ کے ساتھ بلایا. یہ حکمت کیا ہے اور موعظہ حسنہ کیا ہے, اس کے لیے تو تفصیل میں جانے کا وقت نہیں, خالی ایک اشارہ کرتے ہوئے میڈیسن کبھی اگر کسی ایسے بچے کو پلانی ہو جو میڈیسن دوائیاں لینے پہ تیار نہ ہو تو طریقے ہوتے ہیں اس کے. کچھ لالچ دیا جاتا ہے, کچھ محبت کی جاتی ہے, کبھی کبھار تو میڈیسن پر ایسی کوٹنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کا ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے وہ دوا مگر میٹھی لگتی ہے. بہت غور کیجیے گا, ہے وہ دوا مگر میٹھی لگتی ہے. تو مجلس پڑھنے والے کی ذمہ داری ہے کہ ہے وہ وعظ کی بات مگر اچھی لگے, اس طرح کا ہو. حکمت کے ساتھ. حکمت یعنی سمجھداری کے ساتھ. کبھی کبھار ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے لحاظ سے سمجھتے ہوں کو یہاں پر موضوع ایسا ہونا چاہیے کہ وہ نماز کے بارے میں ہو, روزے کے بارے میں ہو. ایک جملہ یاد رکھیے گا, نماز کا موضوع ہے, روزے کا موضوع ہے یا دیگر واجبات اور محرمات کا موضوع ہے, اس موضوع کو اتنا بنائیں خوبصورت اور اس کو ایسا کوٹنگ کریں فضیلت اہل بیت کے مٹھاس کے ساتھ کہ جب آپ ان تک پہنچائیں تو ان کو کڑوا محسوس نہ ہو, میٹھا محسوس ہو. یہ سب باتیں خیالی نہیں ہیں, اس پہ پریکٹس کرنی پڑے گی آپ کو. صرف پریکٹس ہے. الفاظ کا انتخاب ہے. واجبات کو بیان کرنے کے جو طریقے معصوم کے ہیں وہ آپ کے علم میں ہونے چاہیے. حکمت کے ساتھ یعنی کہ اس کے راز اور رموز کو پہچانتے ہوئے اور بہت اچھے انداز سے واعظ کرنا. نصیحت کے ساتھ یعنی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے, ایسا نہیں کہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہوئے اور سامنے والوں کو ذلیل سمجھتے ہوئے. یہ دینی اہلیت کا معیار نہیں مجلس پڑھنے والے کے. نمبر 8, جو عربی کا لفظ اس کا ترجمہ کر لیتا ہوں چونکہ وہ شاید آپ کے لیے یاد کرنا یا لکھنا آسان نہ ہو. دل اور زبان
دل اور زبان ایک ہی پیج پر واقع ہوئے ہوں. اور چاہیں عربی تو یہ ہے تطابق القلب واللسان، دل زبان کے مطابقت میں ہو، جو زبان کہتی ہو وہ دل میں ہو، جو دل میں ہو وہ زبان کہتی ہے. یہ تو بہت آسان سا مسئلہ ہے. آپ جو اپنے گھروں میں اپنے امور کو انجام دیتی ہیں تو آپ کے علم میں یہ بات تو رہتی ہوگی کہ کبھی ہم کوئی گھر میں کام کرتے ہیں تو بڑے دل کے ساتھ کرتے ہیں، دل جمعی کے ساتھ کرتے ہیں، بڑا اچھا کام ہو جاتا ہے. اور کبھی دل نہ چاہ رہا ہو اور زبردستی کام کرنا پڑے تو ایک کپ چائے اتنا مشکل ہو جاتی ہے کہ آپ نے اپنے بھائی کی خدمت میں دی، اپنے والد کو پیش کی، اور وہ کہہ دیں کہ یہ اس سے بہتر تھا کہ تم نہ بناتی. اس کا مطلب کیا ہے کہ دل سے نہیں بنائیے. تو مجلس میں انسان کی زبان انسان کے دل کے امور کی گواہی دے رہی. آپ دل سے سمجھ رہے ہیں کہ یہ بات تو ہے ہی نہیں، بس بخشے جائیں گے علی کے کہنے سے، نماز پڑھیں نہ پڑھیں. دل میں یہ بات ہو اور زبان سے کہہ رہے ہو نہیں یہ نماز پڑھنا چاہیے، انسان کو نیک کام کرنا چاہیے. زبان کچھ اور کہتی ہو، دل کچھ اور کہتا ہو، تو سامنے والوں پر اثر نہیں ہوگا. ایک اور جملہ ہے مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا کہ جو آپ کی حکمتوں میں سے ایک حکمت بیان کی گئی. فرماتے ہیں جب کوئی کلمہ دل سے نکلتا ہے تو دل میں واقع ہو جاتا ہے، یعنی دل کی آواز دل تک پہنچتی ہے. اور جب کوئی کلمہ زبان سے نکلتا ہے تو صرف کانوں تک پہنچتا ہے. کتنا خوبصورت جملہ مولا. دل کی بات دل تک پہنچتی ہے اور زبان کی بات صرف کانوں تک پہنچتی ہے. دینی اہلیت کا معیار یہ کہ انسان منافق نہ ہو، کہ زبان سے کچھ کہتا ہو اور دل میں کچھ اور ہو. سخت جملہ ہے. ہمارے مدرسے میں ایک طالب علم ہوا کرتے تھے، خیر بعد میں وہ چھوڑ کے چلے گئے مدرسہ، لیکن وہ بڑے سخت جملے بسا اوقات کہا کرتے تھے. کہنے لگے جب کوئی مجلس سے اعضاء سے خطاب کر رہا ہو اور جب مصائب کی شدت ہو، لوگ رو رہے ہوں، تو پڑھنے والا خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ میرے مصائب کامیاب ہو. زبان سے تو وہ کیا کر رہا ہے؟ مصائب پڑھ رہا ہے، اور دل سے وہ مصائب نہیں پڑھ رہا، خوش ہو رہا ہے. اس کا میں نتیجہ نکال لوں کہ اگر دل سے مصائب پڑھ رہا ہوتا تو اس کی اپنی آنکھوں میں آنسو ہوتے. مصائب کو پہلے محسوس کرتا، اس کے بعد اپنی زبان سے مصائب کو پڑھتا. امام کے الفاظ واقعاً دل کی بات دل تک پہنچتی ہے اور زبان کی بات صرف کانوں تک پہنچتی ہے. جب کوئی انسان کوئی جملہ کہے تو اپنے دل کے اور اپنے زبان کے درمیان فرق مٹا دے. یقین رکھتا ہو جو پڑھ رہا ہے اس پہ یقین رکھتا ہو تو چاہے 5 منٹ کی مجلس پڑھے، یقین رکھتا ہو کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہی بات صحیح ہے، اس میں اثر ہوگا. ہمارے استاد مرحوم ہو گئے اعلی اللہ مقامہ، کہتے تھے کہ جب کبھی آپ مجلس پڑھ رہے ہو اور آپ کی مجلس میں لوگ متاثر نہ ہوں
لوگوں میں اثر نہ ہو، تو 3 وجوہات آپ تلاش کیجئے۔ نمبر 1 کہ مجلس پڑھنے والا خود بے عمل ہو تو مجلس میں اثر نہیں ہوتا۔ نمبر 2 مجلس سننے والے نے لقمہ حرام کھا لیا ہو، تو اب چاہے آپ آیت سنائیں، روایت سنائیں، حدیث سنائیں، اثر نہیں ہوگا۔ نمبر 3 سننے والا ایسے افراد میں شامل ہو گیا ہو جس کے دل پر خدا نے مہر لگا دی ہو۔ تب بھی اثر نہیں ہوگا۔ تو پہلی ذمہ داری دینی اہلیت کے معیار کے طور پر اپنے کردار کو انسان ایسا عمدہ بنائے کہ لوگ جس کو ممبر پہ دیکھتے ہوں اسے جب دیکھیں ممبر کے علاوہ تو یہ محسوس نہ کریں کہ یہ ممبر پہ کچھ اور ہوتے ہیں، یہاں کچھ اور ہو گئے۔ اگر ذکر حسین کرنے والے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، کیا فائدہ محنت کرنے کا؟ یعنی کہ ممبر پہ آنے کا مطلب ممبر پہ آنا نہیں ہے، اپنے آپ کو مشکلات میں ڈال لینا ہے کہ اب آپ کا اٹھنا، اب آپ کا بیٹھنا، اب آپ کا بولنا، اب آپ کا لوگوں سے ملنا، یہ سب نوٹ ہوتا ہے۔ شاید مجھے اور آپ کو احساس نہ ہو کہ کتنی نگاہیں نوٹ کرتی ہیں کہ جناب آپ نے قدم اٹھائے تو کیسے اٹھائے، اچھا آپ نے اگر ہاتھ سے سلام کیا تو یہ الٹا ہاتھ اٹھایا تھا کہ سیدھا اٹھایا تھا۔ یعنی خدا اتنا باریک بین، اس سے زیادہ لوگ انسان کے اعمال کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ جو ممبر ہے نا، اس پر آپ آ گئے، لیکن اس جملے سے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ میں کوئی کم ہمتی پیدا ہو جائے کہ ممبر پہ آنا ہی نہیں چاہیے، آئیں گے تو مشکل میں آئیں گے۔ تو کوئی ایسی مشکل نہیں جو آسان نہ ہو سکتی۔ آپ توسل کیجئے، آپ امام سے امداد طلب کیجئے، اپنے آپ کو خالص کیجئے، پھر آپ اور آپ کی مجلس یہ دونوں کامیاب ہیں۔ چلے آؤ